من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام کو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی زندگی کے ہر میدان میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو پروردگار جو اپنا تعارف اس سورت میں کرواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کے کئی نام اور اوصاف اور صفات ہیں. ان ناموں میں ایک اہم اور مبارک نام الرحمن ہے اور ایک نام الرحیم ہے. اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان اور عقیدہ بھی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی کا کرشمہ ہے دوستو کہ پروردگار ہم سب بندوں کو مقصد زندگی کا شعور دلانے اور مقصد زندگی پر اپنی زندگی کو گامزن اور اس کی طرف موڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا موسم بہار اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے. یقیناً ہماری زندگی میں وقتاً فوقتاً مبارک گھڑیوں کا آنا، موسم خیر، بھلائیوں کو انجام دینے کا موسم بار بار ہماری زندگی میں اس لیے آتا ہے
تاکہ ہم بندے جو مقصد زندگی سے کوسوں دور زندگی بسر کرتے ہیں، رب کائنات سے جو حقیقی رشتہ ہمارا ہونا چاہیے، اس رشتے میں جو کمی نظر آ رہی ہے، اور پروردگار کے دربار سے جو ہمارا گہرا اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق میں جو ہم اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں، اور گناہوں کے میدان میں جو کمی آنی چاہیے، اس میدان میں جو ہم تیزی محسوس کرتے ہیں، تو ان سب پر قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ موسم بہار نیکیوں کا موسم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ بالقریب میں رمضان کی مبارک گھڑیاں ہم سے رخصت ہوئی، تقریباً 2 ماہ کے بعد ایک اور عظیم موسم جسے ہم ذی الحجہ کا پہلا عشرہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس عشرے کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی سورۃ الفجر میں، اور دوسرے مقام پر اس دن 10 دنوں کے سلسلے میں کہا وَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان 10 دنوں میں خصوصاً اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ پروردگار کو یاد کریں، اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی، اس کی تعریف و توصیف ان 10 دنوں میں خصوصاً مسلمانوں سے مطلوب ہے، اور بڑے مبارک دن ہیں جن کا بھی ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بس چند گھنٹے باقی ہیں کہ اس کے بعد ہم ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس میں داخل ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے چاند نظر آنے سے پہلے شریعت کی یہ تعلیم کہ قربانی دینے والوں کو چاہیے کہ وہ اگر بال کی صفائی کرنی ہے، ناخن تراشنا ہے، تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن تراش لیں اور بال کی صفائی کر لیں، کیونکہ قربانی دینے والے چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن تراشیں گے اور نہ ہی میرے بال کی صفائی کریں گے۔ زیر ناف کے بال، بغل کے بال اور سر کے بال اور ناخن تراشنا، تو یہ سب چاند نظر آنے سے پہلے ان سب کی پاک کی صفائی، یہ اس کا پاس و لحاظ ہم میں سے ہر ایک کو خصوصاً قربانی دینے والوں کو اس کی جو ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ دوستو، بڑے مبارک دن ہیں جن کا ہم ابھی استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور اتنے عظیم ایام امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 10 دن اللہ کے نزدیک اس لیے مبارک ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک اس لیے محبوب ہیں۔ ان 10 دنوں میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اہم عبادتیں اللہ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دی، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات اور حج جیسی عظیم عبادت بندہ ان 10 دنوں میں انجام دیتا ہے۔ اور حج کی شروعات تو ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے، جسے ہم یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 تاریخ سے اس کی شروعات ہوتی ہے حج کی، اور 13 تاریخ پر گویا کہ حج کے مناسک ختم ہوتے ہیں۔ تو عظیم عبادتیں ان 10 دنوں میں بندہ بجا لاتا ہے، لمكان اجتماع امهات العبادة فيه كالصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بڑی عظیم عبادتیں بندہ ان 10 دنوں میں بجا لاتا ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑے مبارک دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عام دنوں کے مقابل میں ان 10 دنوں میں ہماری سوچ، ہماری عبادتوں اور ہمارے اقدامات اور ہمارے شب و روز کے اعمال میں بہتری ہمیں لانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ان 10 دنوں میں ہم داخل ہو گئے، ہماری عبادتوں میں کوئی تبدیلی نہیں اور عبادات میں کوئی حوصلہ اور جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہی سستی اور لاپرواہی اور وہی غفلت جو اس سے پہلے جو ہم بسر کر رہے تھے، ان 10 دنوں میں بھی اگر ہم نے اسی سستی اور لاپرواہی میں گزار دی تو ہم سے بڑا خسارہ پانے والا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان 10 دنوں کی قدر کیجئے، اور قدر کیسے؟ فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کی پابندی، سنتوں کے ساتھ نوافل کی پابندی۔ اللہ اکبر۔ جب مبارک گھڑیاں آتی ہیں
تو عام دنوں کے مقابل میں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت مطلوب ہے، تو وہیں پر گناہوں سے اپنے دامن زندگی کو بچانے کی ہر ممکن فکر کرنی چاہیے دوستو۔ اور آج نوجوانوں کے پاس موبائل ہے، اور موبائل میں اس قدر ہم مگن اور مصروف رہتے ہیں، زندگی میں ایسے مبارک دن گزر جاتے ہیں، لیکن ان مبارک دنوں سے جو تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے، جو انقلاب ہمارے اندر آنا چاہیے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ مبارک مہینہ رخصت ہوا ہم سے رمضان کا، کیا پایا ہم نے، کیا کھویا دوستو، اس کا ہمیں ذرائع کو جائزہ لینا چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ رمضان کی گھڑیاں رخصت ہوئی، اور یہاں پر ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، ان 2 مہینوں کی مدت میں ہم نے اپنے کتنے عزیزوں کو ہم نے جو ہے اس دنیا سے بے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو اللہ کی بندگی میں تبدیل کرنے کے لیے جو موسم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں، اس موسم کی قدر کر لینی چاہیے دوستو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم خوشخبری سنائی، ما من ایام العمل الصالح فیہا وفی روایہ فیہن احب الی اللہ من هذه الایام 10 ذی الحجہ۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال دیگر دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ بہت چاہتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں ان 10 دنوں میں جن اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ ہر کار خیر میں آگے بڑھیے، ہر نیکی اور اچھے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ان 10 دنوں میں ہم جو بھی عبادت بجا لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قدر ہیں۔ سنت کی روشنی میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی فضیلت بھی ہم جانتے ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی، اس ایک رات کی عبادت اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، جسے ہم قدر والی رات کہتے ہیں۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی، آخر رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی اپنی فضیلتیں ہیں، قدر والی رات کی اپنی فضیلت، اور ان 10 دنوں میں جن اعمال کو ہم بجا لاتے ہیں ان کی اپنی قدر و منزلت، اپنی جگہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کے نزدیک راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بڑی ہی مبارک اور فضیلت والی ہیں اللہ کے نزدیک، اور دنوں میں اللہ کے نزدیک اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے جو 10 دن ہیں اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں اور بڑے محبوب ہیں۔ دوستو قدر کر لیں ان 10 دنوں کی، عبادات میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں عرفے کا دن بھی رکھا ہے۔ حاجی حضرات عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج نام ہے عرفے کا، الحج عرفہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا بھر کے حجاج سرزمین عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، اور زوال آفتاب کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ بڑی مبارک گھڑی ہے جو عرفے کے میدان میں حاجی حضرات اس مبارک گھڑی میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حج جیسی عظیم عبادت جو ہے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم بندوں کے لیے جو حج نہیں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے، اسے ہم عرفے کا روزہ کہتے ہیں۔ اللہ مبارک گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، اور یہاں ہم بندوں کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے روزے کے متعلق کہا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عرفے کے دن کا جو روزہ ہے میں اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی بدولت کہ اگلے
سال اور پچھلے سال کی گناہوں کو اللہ دھل کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت. ہمارے پاس جانتے ہیں معیار کیا ہے؟ ارے وہ تو سنت ہے. ہمارے پاس ایک معیار ہے دوستو. پہلی ہماری دینی حالت ایسی, ہم فرائض کو انجام نہیں دیتے ہیں. میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ تمام سے مخاطب ہوں کہ ہم اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کے سوچیں, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہم پر لازم قرار دیا, سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں, ہم کس قدر اس کی پابندی کرتے ہیں دوستو. ایک طرف لاپرواہی فرائض میں, اور دوسری طرف ہماری ذہنیت دیکھیے دین کے حوالے سے. کوئی بھی ایک عبادت پیش کی جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے نا, ادا کرنا کیا مولوی صاحب ضروری ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے کیا مولوی صاحب؟ ضروری نہیں ہے, چھوڑ دیتے ہیں. دین کے حوالے سے دیکھیے دوستو, ہماری جو ذہنیت بنی ہوئی ہے سنت ہے اس لیے ہم نے ترک کر دیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس امت محمدیہ کے لیے کھپا دی, آپ کی سنت کے ساتھ ہماری یہ لاپرواہی دوستو ہونا تو یہ چاہیے. ہمارے اندر اتنی ایمانی غیرت ہو کہ ہر سنت پر ہم قربان ہوں, ہر سنت پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. کہاں دیتے ہیں دوستو قربانی ہم تو خواہشات کی اتنے پجاری بنے ہوئے ہیں, اس دنیا کے نشے میں اس قدر مگن ہے. ایک سنت کو اگر ادا کرنا ہے, اس کے پیچھے اگر کسی دنیاوی خواہش کی قربانی دینی ہے, ہمارے اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں, ہم سنت کو اپنا لے, اپنی اس خواہش کو چھوڑ دیں. اللہ کے پاس جواب دینا ہے دوستو. بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں. ہم نے اللہ سے نہیں مانگا, پھر بھی اللہ نے امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرمایا. سنت کے حوالے سے لاپرواہی ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا. حقیقی ڈر اپنے اندر پیدا کیجیے. سنت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہم سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سنت بالکل ایک مزاحیہ انداز میں بھی بعض نوجوان کہتے ہیں. نہیں, سنت کو معمولی مت سمجھیے, بلکہ اللہ سے گویا کہ یوں سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی ہے. اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے. اللہ اپنے موفق بندوں کو دیتے ہیں بس توفیق, ورنہ حجت کرتے رہیں گے ہم, یہ سنت ہے یہ فرض ہے, کہہ کر صرف حجت کرتے رہیں گے اور عملی میدان میں صفر. عملی میدان میں ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا. کسی بھی سنت کے حوالے سے کھلواڑ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے دوستو. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے عرفے کے دن دیکھے, ہم نے کتنے روزے رکھے دوستو. کتنا بہترین آفر ہے شریعت کا, سبحان اللہ. ایک دن کا روزہ اگلے پچھلے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر رہے. کتنا رحمان ہے ہمارا رب, کتنا قریب ہے ہمارا رب. دیکھیے ہم بندے گناہ کرتے ہیں, ہم بندے سیاہکار ہیں, خطا کار ہیں, ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قدم قدم پر سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے یہ سنہرے موقع عطا کرتا ہے. اسے غنیمت جانیے دوستو. اگر آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا, اللہ سے سوال کیجئے, اے پروردگار اس سال مجھے عرفے کا روزہ رکھنے کی تو مجھے توفیق دے. موفق بندے ہیں وہ جنہیں عرفے کا روزہ رکھنا میسر ہو. اللہ کے موفق بندے ہیں. توفیق کا مطالبہ اللہ سے کیجئے دوستو. تو بڑی عظیم عبادت ہے جو ان 10 دنوں میں ہم کرتے ہیں, ان میں سے عرفے کا روزہ ہے. حاجی حضرات, خیر اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کورونا اس وبا کی وجہ سے حکومت سعودیہ نے اعلان کیا کہ صرف 60,000 حاجی اس سال حج کریں گے, وہ بھی داخل مملکت کے جو اندر جو موجود ہیں صرف وہی حج کر پائیں گے, اور جو آؤٹ آف سعودی کے جو لوگ ہیں تو ان لوگوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آئندہ سالوں میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں حالات میں بہتری آئے گی اور دنیا بھر کے حجاج جیسے پہلے ایک بڑی تعداد میں حج کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حجاج کرام کی فہرست میں شامل فرمائے. حج مبرور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اس سال جو حاجی حج کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے, اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی حج مبرور نصیب فرمائے. اور آنے والی زندگیوں میں پروردگار حرمین شریفین کی زیارت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب
मुबारक ही है अरफा की। कोशिश करें कि अरफा का दिन हम रोजा रखें, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अरफे के दिन रोजा रखना अगले और पिछले 2 साल के गुनाहों को माफी का सबब बन जाता है रोजा। और इसी तरह से इन 10 दिनों में जो इबादतें हम बजा लाते हैं उनमें से एक अहम और अजीम इबादत कुर्बानी है। जिलहिज्जा का मतलब कुर्बानी है। जिलहिज्जा का मतलब नबी इब्राहिम की सुन्नत जो उन्होंने अल्लाह ताला की राह में जो अजीम मिसाल कायम की, अपने लहते जिगर को ज़बह करने की, जो उन्होंने ख्वाब में देखा अपने लहते जिगर को ज़बह करते हुए, ये आदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसे एक निशानी बना दिया, क़यामत तक के लिए उसे दीन का हिस्सा बना दिया। और कुर्बानी जैसी अजीम इबादत क़यामत तक के लोग इंशाअल्लाह हर साल जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को, जिसे हम यौमुन नहर कहते हैं, उस दिन बचा लाएंगे। बड़ी अजीम इबादत है कुर्बानी। जैसा कि गुज़िश्ता जुमा में हमने कहा कि कुर्बानी अजीम इबादत है। ये उसी वक्त काबिल कबूल है जब हम अल्लाह के लिए उसे अंजाम दें। शो ऑफ नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए जानवर को खरीदने में और जानवर को ज़बह करने में। देखो मैंने कितना उम्दा जानवर खरीदा है। मैं उस सोसाइटी का सबसे मालदार शख्स, लोगों के पास अपनी मालदारी को जताने का ये कुर्बानी रास्ता नहीं है दोस्तों, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत आपको दी है उम्दा से उम्दा क्वालिटी का जानवर, उम्दा से उम्दा जानवर आप खरीदिए और अल्लाह ताला की खातिर आप उस जानवर को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कीजिए। और अल्लाह ने साफ तौर पर फरमा दिया अल्लाह के पास उन जानवरों का न गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है, अगर अल्लाह के पास पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। और कुर्बानी के सिलसिले में लापरवाही होती है दोस्तों। अजीम इबादत है और अजीम इबादत को अंजाम देने के लिए एहतिमाम भी होना चाहिए। हम कहीं पर कुर्बानी का इंतजाम है, अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि सही जानवर को खरीदने और सही जानवर को कुर्बानी देने की अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे। आप अगर पैसे दे रहे हैं, आप जानते हैं एक बकरे में, ये बकरी हो या बकरा, एक बकरे में एक घर वाले शरीक हो सकते हैं और इसी तरह एक गाय या बैल में 7 घर वाले शरीक हो सकते हैं। अगर आप बकरा खरीद सकते हैं तो खरीदिए, या गाय के 7 हिस्सों में से एक हिस्से में आप शरीक हो सकते हैं, लेकिन जो पैसा आप हिस्से के लिए दे रहे हैं एहतिमाम तो होना चाहिए दोस्तों। कौन सा जानवर वो खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस इबादत को अंजाम देने के लिए कंडीशंस भी हैं कि जानवर की एक उम्र होनी चाहिए जिसे वो पहुंचे। बकरी के लिए, गाय के लिए, ऊंट के लिए अल्लाह के नबी ने उम्रें मुकर्रर फरमाई हैं, कंडीशंस हैं। तो देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जानवर उस उम्र को ना पहुंच पाए जिस उम्र की अल्लाह के नबी ने वजाहत फरमाई हो। देखें, एहतिमाम होना चाहिए और इसी तरह हमारे पास आयब से बात होना चाहिए। और बात लोग अल्लाह रहम करे तिजारत है, बस बिजनेस है, जानवर में को किसी तरह का भी आयब क्यों ना हो, लेते हैं और ज़बह कर देते हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने साफ तौर पर फरमा दिया कि वो जानवर हर किस्म के वाज़ेह आयब से पाक होना चाहिए। ये सब एहतिमाम होना चाहिए दोस्तों। आप अगर पैसे दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एक उम्दा जानवर या उम्दा जानवर का एक हिस्सा आप अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें। तो इस सिलसिले में भी हमें एहतिमाम और कोशिश होनी चाहिए। और खासकर आप जानते हैं कि 10वीं तारीख, जिसे हम जो है जिलहिज्जा की 10वीं तारीख यौमुन नहर कहते हैं, और तमाम उलमा के पास ये बात बिल्कुल तय है दोस्तों कि यकीनन कुर्बानी अव्वल वक्त में अंजाम देना ये बड़ी फजीलत वाला काम है, क्योंकि हम 10वीं तारीख को जानते हैं, एक नाम देते हैं यौमुन नहर। ये 10वीं तारीख का नाम यानी कुर्बानी का दिन है। वो 8वीं तारीख को यौमुन तरबिया कहते हैं, यानी हाजी हजरात जब मीना पहुंचते हैं तो वहां पर मक्के के लोग उन्हें पानी पिलाया करते थे, इसीलिए 8वीं तारीख को यौमुन तरबिया कहते हैं, और 9वीं तारीख को यौम अरफा कहते हैं, और 10वीं तारीख को यौमुन नहर यानी कुर्बानी और ज़बह करने का दिन है, और 11वीं 12वीं और 13वीं तारीख को अय्याम तशरीक कहते हैं, जिन 3 दिनों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाह, तो 3 दिनों में ज्यादा से खाने पीने और अल्लाह ताला को खूब याद करने के दिन है। तो कोशिश करें कि पहले दिन आपकी कुर्बानी हो जाए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही एहतिमाम था और यही मामूल था कि आप पहले दिन आप कुर्बानी दे दिया करते थे। आप लोग मजबूर हैं, परेशानी और मजबूरी की सूरत में ये रुख्सत दी गई, अय्याम तशरीक 11, 12 और 13वीं तारीख में भी आप कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन इबादत को अंजाम देते हुए
اور پہلے وقت میں اسے انجام دیں تاکہ عظیم ثواب کے ہم مستحق ہو جائیں۔ اور عبادات کے حوالے سے دوستو آخر بات یہ کہہ کر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آج کے اس بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ عبادات کے حوالے سے ایک شعور اپنے اندر پیدا کریں۔ عظیم ایام اور عظیم دن آ رہے ہیں، ان دنوں کا استقبال عبادات سے کیجیے، نفل نمازوں سے کیجیے، عرفے کے روزے سے کیجیے، زیادہ سے زیادہ تکبیر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث سے، جب ذی الحجہ کے 10 دن میں داخل ہوتے اب بازار میں نکل جاتے اور بازار میں آواز سے بلند تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی زیادہ سے زیادہ بڑائی بیان کرنی چاہیے دوستو، ان 10 دنوں میں اہتمام کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی کہ ہماری زبان ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی سے تر رہے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ صحابہ کا یہ عمل رہا ہے اور ہمارے نبی کی سنت رہی ہے کہ ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان 10 دنوں کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کا اے پروردگار تو ہمیں مستحق قرار دے۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اے پروردگار تیری عبادت انجام دینے کی، تیری عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی جیسی عظیم عبادت ہے پروردگار، تیری رضامندی کے لیے اسے قربان کرنے اور اسے ذبح کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرما۔ عرفے کا روزہ رکھنے کی پروردگار تو ہمارے اندر توفیق عطا فرما۔ عبادت کے حوالے سے ہمارے اندر ایک بیداری لا آئے پروردگار، ہمارے اندر ایک تبدیلی لا آئے پروردگار۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار مطالبہ کرنا چاہیے۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، عبادت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، بھلائیوں پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم